بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المسير وإليك النشور. اللهم بك صلينا وبك ركعنا وبك سجدنا. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم ما أصلح بي أو بأحد من خلقك من أمل فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لا إله إلا أنت. الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، إمام الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك، وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين، وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمات. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو معلوم. بزرگان محترم، ہماری جو بات چل رہی ہے کہ اعمال کے اندر وزن 3 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے بنیادی طور پر. ایک ایمان کی برکت سے، دوسرا یہ کہ وہ عمل جو بھی ہم کر رہے ہوں سنت طریقے کے مطابق ہو، اور تیسری چیز اخلاص. ہر عمل سنت کے مطابق ہو. اسی پر یہ حدیث کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، مسلم الصلاۃ والی حدیث. ایک صحابی تشریف لایا اور انہوں نے اپنے طور پر نماز پڑھی. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو بار بار لوٹایا اور فرمایا کہ دوبارہ نماز پڑھو. پھر انہوں نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے نماز پڑھنا سکھا دیجیے. چنانچہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو پورا نماز کا طریقہ سکھایا، اور نماز کے اندر جو مقصد تھا، جو چیز فوت ہو رہی تھی، ان کی نماز کے اندر جو چیز چھوٹ رہی تھی وہ تعدیل ارکان چھوٹ رہی تھی. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت اہتمام کے ساتھ ان کو تعدیل ارکان کی طرف متوجہ کیا کہ نماز کا ہر رکن اطمینان سے ادا کرو. تو کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رکوع سے اٹھے ہم قوما، تو رکوع کے اندر بھی اطمینان سے ہم رکوع میں ٹھہرے. رکوع کا جو مسنون طریقہ ہے اس کو بھی اپنے پیش نظر رکھے. رکوع صرف تھوڑا سا جھکنے کا نام، مکمل طریقے سے نہ ہو تو سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. تھوڑا سا جھک جائیں گے، خیر تھوڑا سا جھکنا انحناء پایا جائے تو فی نفسی رکوع کا تحقق تو ہو جاتا ہے، مگر مسنون طریقے کے مطابق رکوع اس وقت ہوگا جب کہ ہم اتنا جھکے، اتنا اپنے اوپر کے حصے کو بینڈ کریں کہ ہمارا جو اوپر کا حصہ ہے کمر کے اوپر کا، جب ہم رکوع میں جائیں تو ہماری بیک سائڈ کمر اور ہماری یہ پشت، بیچ کی جو حصہ ہے پیٹھ اس کو کہتے ہیں، اور آگے کا جو حصہ ہے سر. ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر بڑی تفصیل سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رکوع کا طریقہ بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے سجدے کا طریقہ بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے. ایک ایک چیز کو حضرات صحابہ نے بیان فرمایا اور محفوظ رکھا. تو رکوع کے اندر ہم کو اتنا جھکنا چاہیے، اتنا جھکنا چاہیے کہ ہمارے اوپر کا جو دھڑ ہے وہ بالکل مکمل طریقے سے بینڈ ہو جائے. جیسے کھڑا ہے، جب تھوڑا اشارہ کر دیا اور کھڑے ہو گئے تو یہ رکوع مکمل صحیح سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا. کمر میں کوئی تکلیف نہ ہوگا، البتہ کوئی تکلیف ہے، بیچارہ کمر کے اندر ایسا درد اور پین ہے وہ جھک نہیں سکتا ہے، اور اپنی اس معذوری کی وجہ سے وہ تھوڑا سا جھک کر کھڑا ہو جاتا ہے
تو ایسے معذور تو الگ ہیں، ان کا تو باقاعدہ مسائل ہیں۔ باب صلاۃ المریض، فقہا نے باقاعدہ مریض اور بیمار کی نماز کا طریقہ بیان کیا ہے۔ ان کے لیے تو بہت کچھ رخصتیں ہیں شریعت کے اعتبار سے۔ انسان کے اوپر کوئی شدت اور ایسی تکلیف بھی نہیں ہے کہ جو اس کی برداشت سے باہر ہو۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنا انسان کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے اتنا اس کو شریعت مکلف بناتی ہے۔ تو اگر کسی کے اندر مکمل طریقے سے صحت مند آدمی انسان ہے اور جھک سکتا ہے پورا، تو پھر اس کو اتنا جھکنا چاہیے کہ اس کا کمر، پیٹھ اور سر بالکل ایک لیول کے اندر آ جائے۔ ایک لیول کے اندر، ایسا نہ ہو کہ سر نیچے کی طرف جھکا ہوا ہو یا اوپر کی طرف اٹھا ہوا ہو، یہ بھی نہیں، پورا لیول ایک ہو جائے۔ ہمارے راندے میں سے مولانا محمد سعید صاحب راندیری، جامعہ حسینیہ کے محترم، جو پرانے لوگ ہیں سب جانتے ہیں، بہت کامل اور اکمل شخص تھے۔ اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا۔ مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد والے حضرت کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ کوئی جہاں سے آتا تھا تو حضرت فرماتے تھے کہ تمہارے راندیری کے اندر مولانا سعید صاحب ان کے پاس جاؤ۔ خیر بہرحال جامعہ حسینیہ کے بڑے کامیاب محترم تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے بے انتہا درجات بلند فرمائے۔ فرماتے تھے کہ رکوع کے اندر یہ ہمارا لیول اتنا سیدھا ہونا چاہیے، اتنا سیدھا ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پیٹھ کے اوپر کوئی جگ ہو یا پیالہ ہو، اس میں پانی بھر کر رکھ دیا جائے تو وہ پانی بالکل محفوظ رہے، گرنے نہ پائے۔ اور یہ پانی اس وقت محفوظ رہے گا کہ آپ کا لیول جب بالکل درست ہوگا۔ اس کی ایک اور مثال سے سمجھیے کہ ہمارا لیول کتنا سیدھا ہونا چاہیے۔ سب نے الحمدللہ سفر کیا ہے فلائٹ کے اندر۔ فلائٹ جب زمین سے اٹھنا شروع ہوتا ہے، اڑنا شروع ہوتا ہے، تو بیل باندھا جاتا ہے، باقاعدہ تاکید کی جاتی ہے کہ بیل باندھو، یہ کرو وہ کرو، اور اس وقت انسان اچھی طرح بیل وغیرہ باندھ لے۔ اور پھر جب فلائٹ ہوتے 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 فضا میں جاتا ہے اور فضا میں جا کر اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور بیل وغیرہ کھل جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد سروس وغیرہ شروع ہو جاتی ہے، کھانا وغیرہ بھی دیا جاتا ہے، تو آپ کے سامنے سیٹ کے سامنے چھوٹا سا ٹیبل ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ فلائٹ کا لیول کتنا اوپر سیدھا رہتا ہوگا جا کر کہ آپ کے سیٹ کے سامنے جو ٹیبل ہے چھوٹا سا، اس کے اوپر گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے اور رکھا ہوا ہے، بس ذرا سا ہلتا ہے، ذرا سا، لیکن گرتا ذرا بھی نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا لیول کتنا سیدھا ہوگا۔ ذرا بھی اگر لیول نیچے ہوتا تو آپ کو گلاس کا پانی کبھی نہیں لے سکتا تھا، گلاس ہی گر جاتا، پانی بھی گر جاتا۔ تو اوپر جا کر فلائٹ کتنا فضا کے اندر معلق ہے، حالانکہ نیچے کوئی سپورٹ نہیں ہے، بس اللہ نے انسان کو کیا عقل دی ہے، اور انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، دی ہوئی عقل سے انسان نے کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں اور کیا کیا چیزیں انسانوں نے بنائی ہیں۔ تو جب اللہ جس نے انسانوں کو عقل دی، انسان ایسی ایسی طریقے فضا میں معلق طریقے سے رہتا ہے اور کتنا اس کا لیول سیدھا رہتا ہے، اڑ بھی رہا ہے اور لیول بھی بالکل سیدھا بالکل، تو اللہ کی کیا طاقت ہوگی، اللہ کی کیا قدرت ہوگی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ و منوالہ کی۔ تو ہمارا فلائٹ میں جانے کے بعد جب اوپر چلا جاتا ہے تو اس کا لیول اتنا سیدھا ہوتا ہے کہ گلاس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اطمینان سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ آپ گر رہے ہیں نہ پانی گر رہا ہے نہ کوئی کھانا گر رہا ہے، بس ہمارا رکوع کے اندر اوپر کا جو حصہ ہے اس کا لیول بھی اتنا سیدھا ہونا چاہیے۔ کوشش کریں ہم، اور یہ انسان اکیلے نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ اکیلے اس کو اپنی پیٹھ نظر نہیں آتی ہے، وہ رکوع میں کتنا جھکا ہے، کیسا جھکا ہوا ہے، یہ اکیلے اور تنہا اس کو ہم آپس میں شیئر کریں، باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر دیکھیں، اور ایک دوسرے کا رکوع اگر ذرا اس کا ٹیڑھا ہوتا ہو تو اس کے ہاتھ، اپنے ہاتھ سے اس کی کمر کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ رکھیں، سر کے اوپر ہاتھ رکھیں اور اس کا لیول سیدھا کریں۔ ایک دوسرے کو ہم دکھائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ تو شرم کی بات نہیں ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی واقعات کے اندر، حالات کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور دیگر وہ صحابہ باقاعدہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی ہم کو نماز پڑھنا نہیں ہے، الحمدللہ ہم نماز پڑھ چکے ہیں، لیکن میں ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، صرف میرا مقصد یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نماز کا طریقہ تم کو نقل کر دوں، تم کو بتا دوں اور عمل کر کے بتاؤں۔ ایک تو ایک میں زبان سے بتاؤں اور دوسرے کہ عمل کر کے بتلاؤں، پریکٹیکل، تو اس کا اثر اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نماز پڑھتے تھے کہ ہم تم کو
ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح رکوع کرتے ہوئے دیکھا ہے، سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، وہ نماز پوری عملی طریقے سے، پریکٹیکل طریقے سے تمہارے سامنے ہم بیان کر دیں۔ اس مقصد سے میں تمہارے سامنے نماز پڑھ رہا ہوں۔ وضو کر کے سکھایا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پانی منگایا اور تمام کے سامنے وضو فرمایا اور وضو کر کے دکھایا اور فرمایا کہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ وضو بھی سیکھنے کی چیز ہے اور نماز بھی باقاعدہ عملی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر سیکھنے کی چیز ہے۔ جن کو اچھی طریقے سے نماز پڑھنا آ گیا ہے وہ دوسروں کو بتائیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ جماعتوں میں نکل کر بھی ہو، انفرادی طور پر بھی ہو، اپنے گھر پر بھی ہو، تو رکوع کے اندر اتنا جھکنا چاہیے کہ ہمارا کمر اور پیٹھ اور سر کا لیول بالکل ایک ہو جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم مل کر نماز کو عملی طریقے سے سیکھیں۔ یہ سنت طریقے کے مطابق ہمارا رکوع ہوگا۔ پھر نماز کے اندر جب ہم ہاتھ رکھیں تو جتنا ہو سکے ہمارے ہاتھ ٹائٹ رہیں، بین ہو جائے یہ ذرا مناسب نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کل وطر، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اتنا ٹائٹ رکھتے تھے رکوع کے اندر سیدھا بالکل، جیسے کہ وطر۔ وطر کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا تیر کمان، تیر کے اندر ایک تو ہوتا ہے بین، وہ تو ہوتا ہے کمان۔ کمان کے بیچ کے اندر ایک ڈوری ہوتی ہے، وہ ڈوری جو ہوتی ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے۔ یہ وطر بالکل ٹائٹ ہوتی ہے اور جتنی ٹائٹ ہوگی آپ کا تیر دور جائے گا۔ اگر یہ وطر نیچے کی جو ڈوری ہے وہ لوز ہو، بین ہو، ڈھیلی ہو، تو آپ کا تیر جہاں پھینکیں گے تو وہیں گر جائے گا۔ تو یہ ڈوری جتنی ٹائٹ ہوتی ہے اتنی وہ کمان جو ہے مضبوط ہوتا ہے اور آپ کا تیر دور سے دور جاتا ہے۔ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکوع کے اندر اپنے ہاتھوں کو بالکل سیدھا رکھتے تھے۔ لہٰذا اس کی ہم پریکٹس کریں کہ ہمارے ہاتھ میں بین نہ ہو جائے، سیدھا بالکل اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ رہیں اور مضبوطی کے ساتھ اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکڑتے تھے، باقاعدہ مضبوطی کے ساتھ انگلیوں کو مکمل طریقے سے کھولتے تھے۔ انگلیاں رکوع کے اندر بند رہیں یہ نہیں، بلکہ کھولتے تھے اور کھولنے کے بعد اچھی طریقے سے پکڑتے تھے اپنے گھٹنے مبارک کو۔ تو جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، پیروں کے اندر طاقت ہے، سینے کے اندر طاقت ہے، اگر آپ صحیح سنت طریقے کے مطابق رکوع کریں گے تو آپ خود تجربہ کر لینا، آپ کے سینے کے اوپر ذرا وزن آئے گا اور ذرا معلوم ہوگا کہ میں رکوع کر رہا ہوں، مجاہدہ ہوگا۔ اسی طرح سجدے کے اندر بھی تو ذرا سا اگر ہم سنت طریقے کے مطابق رکوع کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر رکوع رہیں گے تو ہمارا یہ رکوع جو ہے سنت طریقے کے مطابق ہوگا۔ تو مقصد ابھی اس وقت یہ چل رہا ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہمارا رکوع سنت طریقے کے مطابق ہو۔ تو اس طریقے سے ہم نے رکوع کیا، اب رکوع کے اندر ٹھہرے رہیں، کم سے کم ایک تسبیح کے بقدر ہے سبحان ربی العظیم کہا جا سکے، اتنی دیر ٹھہرنا تو بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد 3 مرتبہ تسبیح پڑھ سکیں، یہ کم از کم سنت کا ادنیٰ درجہ ہے۔ 5 مرتبہ پڑھیں یہ درمیانی درجہ ہے، اس کے آگے 7 مرتبہ، 10 مرتبہ، 11 مرتبہ پڑھ لیں تو یہ اعلیٰ درجہ ہے۔ جیسا جیسا ہمارے پاس ٹائم اور موقع ہو اس کے مطابق، اگر ہمارے پاس جیسے کہا جاتا ہے کہ نفل نماز ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھ کر نماز کو سیکھیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی نوافل جب پڑھتے تھے اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتا تھا اور پیر مبارک سوج جاتے تھے۔ اتنی طویل رکعتیں، رکوع اتنا لمبا، سجدہ اتنا لمبا، قیام اتنا لمبا ہوتا تھا۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو ہر عمل سنت کے مطابق، رکوع ہمارا سنت کے مطابق ہو جائے۔ پھر اس کے بعد قومہ ہے تو قومہ کے اندر سیدھے کھڑے ہو جائے، یہ نہیں کہ ابھی کھڑے ہوئے تو ابھی سیدھے نہیں ہوتے کہ رکوع میں چلے جائیں اور سجدے میں چلے جائیں، نہیں۔ اگر آپ کے کمر کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں تو بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے حتیٰ تطمئن قائما، کہ تم اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے جسم کا ہر عضو اپنی جگہ پر آ جائے اور کھڑے ہو کر اطمینان سے سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد اللہم ربنا لک الحمد کہو۔ اور دعائیں پڑھنا ہو، نفل نماز موقع ہے تو اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے، اور بھی مسلم وغیرہ کی روایت کے اندر بھی دعا آتی ہے، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ بہت مشہور ہے، لیکن وہ دعا بھی ملء السماوات، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، یہ دعا بھی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم سے ثابت ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رکوع سے اٹھنے کے بعد قومہ میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو سب کو ہر عمل، رکوع ہو، سجدہ ہو، نماز ہو، وضو ہو، سنت طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جتنا ہمارا عمل سنت کے مطابق ہوگا
انشاءاللہ وہ عمل مقبول بھی ہوگا، اجر بھی زیادہ ملے گا، اور انشاءاللہ وزنی بھی ہوگا۔ اللہ کہیں سنی بات پر مجھ کو اور آپ کو پوری امت کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔